ان کا نام ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ اگرچہ سندھ میں بڑے جلیل القدر اولیاء، صوفیاء اور شعراء پیدا ہوئے، لیکن ان سب میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو خاص شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی ذات فیوز و برکات کا سرچشمہ تھی۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری اثر و تاثیر، سوز و گداز کا ایک خزینہ ہے۔ آپ کا نام عبداللطیف، آپ کے والد ماجد کا نام سید حبیب شاہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: شاہ عبداللطیف بن سید حبیب شاہ بن سید عبدالقدوس بن سید جمال بن سید عبدالکریم بن سید اللہ۔ آپ کی والدہ درویش مخدوم عربی دیانہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ کا نسبی تعلق خاندان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ سید حیدر سن 801 ہجری میں سندھ تشریف لائے اور قصبہ حالہ میں سکونت اختیار کی۔ پھر سید حیدر کے خاندان کے کچھ افراد بلڑی میں آباد ہو گئے، جو حیدرآباد سندھ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس خانوادے کے جو افراد بلڑی میں آباد ہوئے، اس شاخ میں سید عبدالکریم مطالوی بھی شامل ہیں، جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پردادا ہیں۔ شاہ عبداللطیف کے والد سید حبیب شاہ بہت ہی زاہد و عابد بزرگ تھے، صاحب حال و کال تھے۔ بعض اوقات ان پر حال کا غلبہ رہتا اور آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ان پر استغراق میں اس حد تک محویت طاری ہو جاتی، کبھی آپ کے صاحبزادے شاہ عبداللطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور گفتگو کرتے تو آپ پوچھتے کہ تم کون ہو؟ تو وہ عرض کرتے آپ کا بیٹا ہوں۔ تو فرماتے میں نہیں جانتا۔ محترم ناظرین اکرام، شاہ عبداللطیف کی ولادت باسعادت حالہ حویلی، جو پرگنہ حالہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، سن 1689 میں ہوئی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے ابتدائی زندگی اپنے والدہ کی شفقت اور محبت کے زیر سایہ اپنے گاؤں میں ہی گزاری۔ معزز خاندانوں میں بچپن ہی سے تربیت کے زرعی اصول عملاً پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کے اندر بھی اپنے حسب نسب کا اخلاق، نیکی کی دولت، عزت و شرافت کا ورثہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی عادات و اطوار عام سادات سے بالکل مختلف تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیمات اپنے محترم پدر ہی سے حاصل کی۔ تعلیم کے ساتھ عمدہ اخلاقیات کے درس بھی آپ کو اپنے والد صاحب ہی سے ملے۔ آپ نے بہت سی علمی کتابوں کا مطالعہ کیا، مگر آپ لکھنا نہ جانتے تھے۔ شاہ صاحب نے متعدد اساتذہ اکرام سے علم حاصل کیا، مگر آپ کے پہلے استاد اخوند نور محمد تھے۔ بعض لوگوں کے نزدیک آپ علم سے بالکل نابلد تھے، مگر آپ کے دیوان نے لوگوں ان خیالات کی نفی کی۔ آپ کے استاد اخوند نور محمد فرماتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف کی روح میں حق پرستی کا ایک چراغ روشن تھا، جس کی روشنی نے ایک عالم کو منور کر دیا۔ آپ نے اپنے افکار و علوم کو مختلف زبانوں میں پیش کر کے لوگوں کے اذہان و قلوب کو روشن کیا۔ آپ کو ہر وقت ایک تجسس سا رہتا تھا، اس وجہ سے آپ کے چہرے پر ہر وقت گہری فکر اور سنجیدگی کے آثار نمایاں رہتے تھے۔ آپ کے روح مبارک سے ہر وقت ایک نور سا برستا ہوا محسوس ہوتا۔ ان کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے بڑے عالم اور فاضل تھے۔ عربی، فارسی اور ہندی پر آپ کو بڑا عبور حاصل تھا۔ قرآن مجید، فرقان حمید، حدیث مبارکہ، تصوف اور دیگر شرعی علوم پر آپ کی گہری نظر تھی۔ قرآن و حدیث کے مضامین کو اور تصوف کے معارف اور اصطلاحوں کو جس دلکش انداز میں آپ نے اپنی سندھی شاعری میں سمویا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے علم و فضل کی گواہی دیتی محسوس ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے اپنی جوانی کے ایام اپنے والد ماجد کے ہمراہ کوٹڑی میں گزارے اور جوانی کا عالم بڑی بے نیازی سے گزارا۔ آپ کو شروع سے ہی ایسا ماحول ملا جس نے آپ کی فکر اور شخصیت کو جلا بخشی۔ ابتدا ہی سے علم و عرفان اور سلوک و معرفت کا نور آپ کے چہرے سے نمایاں تھا۔ آپ زمانہ شعور ہی سے ذکر و فکر میں مصروف رہتے۔ آپ کو مولانا روم سے بڑی محبت اور والہانہ عقیدت تھی۔ آپ کی مثنوی کے مطالعہ سے آپ کے اندر تصوف کا جو شوق پیدا ہوا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی شوق میں آپ نے سیاحت کا ارادہ کیا۔ آپ لسبیلا، مکران، کچھ، کاٹھیا واڑ
اور جلیل مرے سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے۔ اس دور کے بڑے بڑے اولیاء سے مستفیض ہوئے۔ مختلف مکاتب ذکر و فکر کے صوفیاء سے آپ نے ہدایات حاصل کی۔ آپ بڑے ہی صاحب فکر و ادارت تھے۔ آپ علم کی لگن اور عمل کی جستجو کے داعی تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ خالق اور مخلوق کی محبت سے عظیم کوئی طاقت نہیں، اور اصل مذہب بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن آپ پر عشق مجازی کا بھی غلبہ رہا، آخر یہی عشق مجازی عشق حقیقی کا رہبر بنا اور ایک دم دل انوار الہی سے روشن ہو گیا۔ آپ صحرا نوردی چھوڑ کر یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ ریاضت و عبادت کے لیے آپ نے جنگل میں ایک ایسی جگہ منتخب کی جو ایک ٹیلے کی شکل میں تھی اور چاروں طرف سے خاردار جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی۔ ٹیلے کے نشیبی علاقے جس کو کراڑ کہا جاتا ہے، وہاں بارش کا پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے ایک جھیل بن جاتی تھی۔ سندھی زبان میں ٹیلے کو کیونکہ بھٹ کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے آپ بھٹائی کہلاتے ہیں۔ آپ نے گھاس پھوس کے جھونپڑے بنا کر اپنی رہائش کا انتظام کیا۔ پہلے پہل آپ کے ساتھ کچھ درویش اور فقیر لوگ بھی رہنے لگے، اور سب کی مشترکہ کاوشوں سے اس ٹیلے پر ایک خانقاہ اور مسجد تعمیر کی گئی۔ بعد میں شاہ صاحب اکثر اوقات خلوت میں رہتے اور اپنا زیادہ تر وقت خدا کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کوٹڑی کے ایک رئیس مرزا مغل بیگ کے محل پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکوؤں نے مال و زر لوٹنے کے ساتھ مرزا مغل کو قتل بھی کر دیا اور سارا گھر بار تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی ایک بیٹی بڑی غمزدہ اور مصیبت آگئی تھی۔ جب شاہ صاحب کو مرزا مغل کے گھرانے کی بربادی اور بدحالی کی خبر ہوئی تو آپ اس کی بیٹی کے پاس گئے اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے ساتھ اس کو شادی کی بھی پیشکش کی، جو اس نے منظور کر لی۔ اس طرح آپ نے ایک ستم رسیدہ اور خزاں زدہ لڑکی سے شادی کر کے ایک خوشگوار فرض ادا کیا۔ آپ خلق خدا پر بذات خود خلیق و شفیق تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ شاہانہ شان و شوکت سے ہمیشہ گریزاں رہے اور سادگی کی زندگی کو پسند فرمایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 17ویں اور 18ویں صدی کے بہت سے انقلابات دیکھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب وفات پائی تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سلطنت مغلیہ کے عروج کا آفتاب زوال پذیر ہو رہا تھا۔ ان کے وطن میں خاندان کلہوڑا کی حکومت کا جرا کندھے سے اتار کر تیزی سے خود مختاری کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب سندھ کو نادر شاہ نے لوٹا اور کلہوڑا فرمانروا ایران کے باج گزار بنے۔ ان کے سامنے وہ وقت بھی آیا جب احمد شاہ ابدالی دندناتا ہوا دلی آیا اور اس نے سندھ کو کابل کے ماتحت بنایا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک طرف سیاسی نظام متزلزل ہو رہا تھا تو دوسری طرف اخلاقی قدروں کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ فکر و عمل و اخلاق و کردار کا قوام بگڑ چکا تھا۔ طبقاتی توافت نے غریبوں کے لیے زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا۔ زندگی کی ساری راحتیں امیر اور دولت مند طبقے کے لیے تھیں اور غریب بیچارے زمین کا بوجھ بنے ہوئے تھے۔ صوفیائے خادم اور علماء سو رشد و ہدایت کے پردے میں گمراہیوں کو رواج دے رہے تھے۔ یہ تھا وہ ماحول جس نے شاہ عبداللطیف کے حساس دل کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے وقت کی آواز کو پہچانا اور دکھی انسانیت کو محبت کا پیغام دیا۔ آپ کی ساری زندگی کی جدوجہد کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے رشتے کو خدا سے جوڑا جائے اور رسول اکرم کی محبت سے قلوب کو گرمایا جائے۔ تبلیغ کے سلسلوں میں آپ روزانہ کئی میل پیدل سفر کرتے اور راستے میں جتنے گاؤں آتے، قافلے ملتے یا کوئی بھی شخص ملتا اس کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے سندھ کا سارا علاقہ پیدل گھوما اور لوگوں میں ایمان کے جوہر لٹائے۔ یوں اسلام کی اسی خدمت نے آپ کی شاعری اور شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر دیا۔ آپ نگری نگری کریا سفر کر کے اپنا فیض عام پہنچاتے رہے۔ ان کا سفر و وسیلہ ظفر تھا۔ عمر بھر آپ کے توسل سے نیکی، اعتماد اور پاکیزگی کی دولت لوگوں میں تقسیم ہوتی رہی۔ شاہ صاحب نے قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ سندھی زبان میں آپ نے اسلام کی تبلیغ اور قرآنی تعلیمات کے فروغ و اشاعت کا کام لے کر اس زبان کو غیر معمولی بنا دیا۔ اس زبان میں آپ نے اپنے افکار جلیلہ کے ذریعے منصب اولاد تک پہنچا دیا۔ یہ زبان زندہ جاوید ہو گئی۔ آپ کی جدت، ندرت اور انداز بیان نے
لوگوں کو مسخر کر دیا۔ آپ نے عملی طور پر یہ بات ثابت کی کہ سندھی اور عربی زبان کا ایک ہی مشن ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور قرآنی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کی جائے۔ عربی زبان کی طرح سندھی زبان میں بھی مترادفات کی کمی نہیں، کیونکہ عربی کی طرح سندھی زبان بھی دلکش اور اپنی جامعیت کے سبب زندہ زبان کہلانے کے مستحق ہے۔ بھٹ میں قیام فرمانے کے بعد تقریباً 40 سال تک اس مقصد کے لیے شاہ عبداللطیف نے جو آن تک کوشش کی ہے، ان کی پوری شاعری اس پر گواہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام کو عام بنانے کے لیے اپنی شاعری میں سندھ کی ان رومانوی داستانوں کو بنیاد بنایا ہے جنہیں سندھ کے لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ انہی کہانیوں کے پردے میں آپ نے عوام کے دکھوں اور غموں کی ترجمانی کی ہے اور ان میں زندگی کی ایک نئی امنگ اور ولولہ پیدا کیا ہے۔ خالق و مخلوق کی محبت ان کی شاعری کا موضوع خاص ہے۔ ان کی شاعری میں تصوف اور شعریت کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے کہ پڑھنے والا ان کے نغموں میں ایک روحانی کیف محسوس کرتا ہے۔ شاہ صاحب کی تمام شاعری اسلام کے بنیادی ارکان اور ایمانی عقائد کے عین مطابق ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں پیغمبری کی ترجمانی کی ہے، اور ترجمانی بھی سطحی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ایمان، جوش و جذبہ کا نتیجہ ہے، جس میں انسانیت کے مرجھائے ہوئے پھول تھے، جن میں تازگی پیدا کرنے کے لیے آب حیات کا عمیق مہران موجزن نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرے شعر قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے، اور یہی آیات خدا اور بندے کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے، جن کو جتنی گہرائی سے سمجھا جائے اتنی ہی سوچ اور فکر تازہ ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب کے مجموعہ کلام کا نام شاہ جو رسالو ہے، جو سندھ کے چپے چپے میں نہایت عقیدت و اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلام ان کے مریدوں اور فقیروں نے جمع کیا تھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سن 1165 ہجری بمطابق سن 1752 میں بھٹ میں واصل اللہ ہوئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال صفر کے مہینے میں بڑی دھوم سے منایا جاتا ہے۔ سندھ کے حکمران غلام شاہ نے آپ کی قبر پر خوبصورت روضہ تعمیر کرایا۔ اسی نے سکھر کے ایک مشہور خطاط اور نقاش سے روضہ پر نقاشی کرائی۔ قیام پاکستان کے بعد بھٹ شاہ میں ایک ثقافتی مرکز کی بنیاد رکھی گئی۔ بھٹ شاہ کے قریب کرار نام ایک جھیل ہے جس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے۔ زائرین اس جھیل کے کنارے خیمزان ہوتے اور سفر کی کوفت دور کرتے ہیں تاکہ عرس کے لیے تیار اور تازہ دم ہو جائیں۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندو بھی کثیر تعداد میں عرس میں شریک ہونے کے لیے آتے تھے۔ عرس سے کچھ دن پہلے آمد و رفت کا ایسا تانتا بنتا جو عرس کے چند دن بعد ہی ٹوٹتا تھا۔ بھٹ شاہ کی پرسکون اور سادہ بستی عرس کے دنوں میں دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ جا بجا خیمے دکھائی دیتے ہیں۔ قصبے کے اطراف میں بڑے شہر کی سی کیفیت نظر آتی ہے۔ منڈیاں لگتی ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں۔ دن کو منڈیوں اور بازاروں میں خوب چہل پہل ہوتی ہے، مگر رات کے وقت یہ ساری رونق مزار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ مزار کے صحن میں موسیقی کی محفل منعقد ہوتی ہے، جس میں مغربی پاکستان کے قوال، خصوصاً سندھ کے قوال حصہ لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کی کہی ہوئی کہانیاں، دوہے اور کافیاں گا کر سنائی جاتی ہیں اور عقیدت مند واہ سائیں میٹھا سائیں کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، شاہ عبداللطیف کو غریب طبقہ سے بے حد محبت تھی۔ وہ ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے اور اپنی شاعری میں عوام اور غریبوں کی ترجمانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب شاہ بندر گئے اور وہاں کے کسی گاؤں میں ٹھہرے۔ اس جگہ شتربانوں کے خیمے بھی تھے۔ شاہ صاحب کے سامنے کچھ اونٹ بلبلاتے اور چلاتے ہوئے آئے۔ آپ نے اونٹوں کے مالکوں سے اونٹوں کے چلانے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے عرض کی، حضرت یہاں ڈیرے نامی گاؤں کا ایک حاکم بڑا ظالم ہے۔ اس کے گاؤں کی طرف سے جو بھی اونٹ گزرے وہ ان کی دموں میں کپڑے کے گولے بنوا کر ان گولوں میں آگ لگوا دیتا ہے۔ جب وہ جلنے کی تکلیف سے بلبلاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ اونٹ اسی تکلیف میں بلبلا رہے ہیں۔ شاہ عبداللطیف کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اونٹ پر رحم کھاتے ہوئے آپ نے سندھی میں ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ خیموں والے آباد رہیں جبکہ محلوں والے غارت ہو جائیں۔ میں نے اونٹوں کا دودھ پیا ہے، میں اس کی شیرینی کبھی نہیں بھول سکتا۔ شتربان ہمیشہ شادمان نہیں رہیں اور ان کے ستانے والے ہمیشہ دودھ کو ترستے رہیں۔ پھر شاہ صاحب نے ان اونٹوں کے مالکان سے کہا، میرے بچوں صبر کرو، کچھ دنوں تک یہ محل اجڑ جائیں گے اور سارا گاؤں اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے رہ جائے گا۔ شاہ صاحب کی پشین گوئی اور کرامت بہت جلد پوری ہوئی اور پورا گاؤں ڈیرہ نامی اجڑ گیا۔
اور وہاں ہر طرف اونٹ ہی اونٹ نظر آتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔